السلام علیکم، دیار داستان میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک پراسرار اور سبق آموز کہانی لے کر آیا ہوں، اور کہانی کا نام ہے زمین کا بوجھ۔ کرنل جبار کی نیک فطرت اور انسان دوستی سے سبھی متاثر تھے۔ وہ اس قدر نفیس انسان تھے کہ ان کے سارے ملنے والے بے اختیار ان سے محبت کرنے لگتے تھے۔ لیکن نوجوان تو پھر نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ رگوں میں گردش کرنے والا گرم خون شرارت سے کہاں باز رہ سکتا ہے۔ کوشش کے باوجود وہ تنویر کی مضحکہ خیز حرکات کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سبھی جبار صاحب کی دل آزاری سے پرہیز کرتے تھے، لیکن تنویر کو دیکھ کر ان کے رگوں پہ میں گدگدیاں ہونے لگتی تھیں، اور اس وقت بھی سب بے چین تھے۔ لڑکے اور لڑکیوں کا ایک گروہ لان کے آخری کونے میں کھڑا اس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ کیا ترکیب ہونی چاہیے دوستو؟ انور نے کہا۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، ندرت سے کہا جائے کہ وہ خود جا کر موصوف کو لے آئے، عابدہ نے کہا۔ تو ہم اس کی چٹنی تھوڑی بنائیں گے، سعیدہ نے کہا، اور سب ہنس پڑے۔ ہم میں سے کوئی ہی چلا جائے، فرید کہنے لگا۔ اوہ، مناسب نہ ہوگا، بہت سی شکوک و شبہات امیز نگاہیں ہماری طرف اٹھ چکی ہیں۔ تب پھر ندرت ہی کو آواز دی جائے، انہوں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ ندرت سیٹھ احمد نفیس کی صاحبزادی تھی، انتہائی حسین اور نرم و نازک سی لڑکی، چہرے ہی کی مناسبت سے نرم احساسات کی مالک۔ آج اس کی سالگرہ تھی، اور سیٹھ احمد نویس نے موسم کے لحاظ سے لان پر ہی انتظام کیا تھا۔ سالگرہ کا کیک کٹ چکا تھا، کھانے پینے کا دور چل رہا تھا۔ کرنل جبار بھی اس پارٹی میں شریک تھے۔ دوسری جنگ عظیم میں کارہائے نمایاں انجام دینے کے بعد وہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے۔ خاندانی طور پر کھاتے پیتے آدمی تھے۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد ایک شوگر مل لگا لیا، اور اب ان کی فیکٹری ملک میں شوگر کی سب سے بڑی فیکٹری تھی، چنانچہ ان کا شمار بھی شہر کے بزنس مینوں میں ہونے لگا۔ پھر ایسی پارٹی میں انہیں کیوں نہ مدعو کیا جاتا؟ یوں بھی کرنل جبار ایک مقبول شخصیت کے مالک تھے۔ یہاں جتنے لوگ تھے سبھی سے ان کی دوستی تھی، اور وہ سب کے سب اچھے برے میں شریک رہتے۔ لیکن تنویر ان کا اکلوتا لڑکا، ان کا سب سے بڑا دکھ تھا۔ نوجوان، خوبصورت، اسمارٹ، لیکن ذہنی طور پر نکارا، بچپن ہی سے وہ سادہ اور معصوم تھا۔ ماں اس کی پیدائش کے تیسرے روز مر گئی تھی۔ بن ماں کی اولاد یوں بھی نہ جانے کیا بن جاتی ہے۔ تنویر خاموش سا لڑکا، جوان ہو کر بھی نہ سنبھل سکا۔ تعلیم کے معاملے میں بھی وہ بہت پیچھے تھا۔ بعض اوقات ٹھیک ہوتا اور بعض اوقات ایسی باتیں کرتا کہ سننے والے ہنسی نہ روک سکتے۔ اس کے ساتھی اس کا خوب مذاق اڑاتے۔ وہ ہنستا، روتا، ان سے ناراض ہو جاتا، پھر کسی کی محبت بھری باتوں سے فوراً من جاتا۔ کرنل جبار اس کا کافی علاج کروا چکے تھے، لیکن بے سود۔ تنویر پاگل تو نہ تھا، بس انتہائی حد تک سادہ اور احمق سا نوجوان تھا۔ ڈاکٹر اس سادگی کا کیا علاج کرتے؟ اس پارٹی میں بھی وہ کرنل جبار کے ساتھ آیا تھا، انتہائی خوبصورت سوٹ پہنے ہوئے، بے حد حسین لگ رہا تھا، لیکن چہرے پر بدستور حماقت کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ جب سے آیا تھا کرنل جبار کی بغل میں گردن جھکائے بیٹھا تھا، ایک بار بھی اٹھنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور نوجوان اس کے قرب کے لیے بے چین تھے۔ ایسی محفلوں میں تفریحات نہ ہو تو مزہ ہی کیا آئے۔ ندرت، ارے بھائی کہاں پھر رہی ہو؟ صوفیہ نے ندرت کو آواز دی۔ بس فرصت ہے، ذرا امی جان نے کچھ کام سپرد کر دیا ہے۔ ندرت مسکراتی ہوئی ان لوگوں کے قریب پہنچ گئی۔ بھائی ندرت، یہ تنویر میاں کیا ہم سے ناراض ہیں؟ انور نے مضحکہ خیز انداز میں کہا۔ کیوں؟ ندرت چونک کر بولی۔ دیکھو تو جب سے آئے ہیں اپنے ڈیڈی سے چپ کے بیٹھے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ آداب محفل کیا ہوتے ہیں، ہاشمی نے کہا۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ ان کے سامنے آپ لوگ آداب محفل کا خیال نہیں رکھتے، ندرت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ ارے توبہ توبہ، مجال ہے کوئی ان کی شان میں گستاخی کرے؟ بیٹھا رہنے دیجئے بیچارے کو، کیوں پریشان کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ ندرت پلیز، سعیدہ نے درخواست کی۔ کیا مطلب ہے؟ اسے یہاں لے آؤ۔ نہ بابا، یہ کام تو تم خود بھی کر سکتی ہو۔ وہ سوچے گا میں بھی تمہاری سازش میں شریک ہوں، لیکن سازش کون نامعقول کر رہا ہے؟ آپ لوگوں سے اچھا بھائی وعدہ، آج کوئی اسے پریشان نہیں کرے گا، سب اس کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ اگر اس کے خلاف ہو تو تم ہم سب کو ایک لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دینا۔ خدا نہ کرے، ندرت ہنس کر بولی۔ تو پھر ہماری درخواست قبول کرو۔ دیکھیے آپ لوگ انکل جبار کا خیال کریں۔ انشاءاللہ، سب نے بیک وقت کہا، اور ندرت ہنستی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ اس نے پہلے ایک دوسری سمت اختیار کی اور اس کے بعد کرنل جبار کی طرف بڑھ گئی۔ ہیلو ندرت بیٹے، بہت مصروف ہو، ڈاکٹر مشتاق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں تو انکل، ندرت ان کے قریب بیٹھ گئی۔ احمد نفیس بھی ان لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن اس کی موجودگی سے سبھی خاموش ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔
اب دیکھیے انکل، آپ لوگوں کو میری وجہ سے خاموش ہونا پڑا۔ اوہ نہیں بیٹے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ گفتگو کریں انکل، میں چلتی ہوں، اپنی دوستوں کے ساتھ بھی نہیں بیٹھی۔ اور ہاں تنویر صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے اچانک تنویر کو مخاطب کیا۔ کچھ بھی نہیں، دیکھ لیجئے۔ تنویر نے اپنے دونوں خالی ہاتھ سامنے کر دیے۔ میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ تو آئیے ہمارے ساتھ، بزرگوں میں نہیں بیٹھتے، ندرت نے کہا۔ کیا ہو جاتا ہے؟ تنویر آہستہ سے بولا۔ آئیے میں بتا دوں گی۔ ہاں جاؤ تنویر، ندرت کے ساتھ، کرنل جبار نے کہا، اور تنویر خاموشی سے اٹھ گیا۔ اب بتاؤ، اس نے چند قدم آگے بڑھ کر کہا۔ کیا بتاؤں؟ ندرت چونک کر بولی۔ بزرگوں میں بیٹھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ تنویر نے کہا۔ بال سفید ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں حلقے پڑ جاتے ہیں، چہرے پر جھریاں لٹک جاتی ہیں۔ کیا سمجھے؟ ندرت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے خدا کی پناہ! تنویر نے جلدی سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر جھریوں اور آنکھوں کے حلقوں کا جائزہ لیا۔ ابھی پڑھے تو نہیں؟ وہ بکھلائے ہوئے لہجے میں بولا۔ تنویر، ندرت عجیب سے لہجے میں بولی۔ جی، تنویر نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ ندرت چند منٹ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے ایک گہری سانس لی۔ تنویر سوالیہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں تنویر، میں تم سے پھر بات کروں گی۔ خدا کے لیے ندرت ابھی بتا دو، ورنہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے۔ تنویر گگیایا۔ ارے کیا بتا دوں؟ کیا سچ مچ میرے بال سفید ہو گئے؟ نہیں تنویر، ابھی کچھ نہیں ہوا۔ ندرت کے لہجے میں نہ جانے کیوں پیار آ گیا۔ ابھی کچھ نہیں ہوا، آؤ ان لوگوں کی طرف چلیں۔ ندرت نے ادھر کا رخ کیا جہاں دوسرے لڑکے اور لڑکیاں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں نا؟ تنویر نے سنبھل کر پوچھا۔ ہاں بالکل، بس ذرا ایک بات کا خیال رکھنا، ایسی کوئی بات نہ ہو جس سے ان لوگوں کو تمہارا مذاق اڑانے کا موقع ملے۔ میں خیال رکھوں گا، تنویر نے آہستہ سے کہا، اور پھر دونوں دوسرے لوگوں کے پاس پہنچ گئے۔ آہا تنویر صاحب، آپ کب آئے؟ سب نے پرتپاک انداز میں کہا۔ کافی دیر سے، آپ لوگوں نے میری طرف توجہ ہی نہیں دی، تنویر نے بڑے سلیقے سے جواب دیا، اور سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے، تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ تنویر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ندرت بھی خاموشی سے دوسری کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ آج تو آپ کی شخصیت ہی بدلی ہوئی ہے تنویر صاحب، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ شخصیت؟ تنویر نے ایک گہری سانس لی۔ شخصیت تو شاید کبھی نہیں بدلتی، نگاہیں بدلتی رہتی ہیں، اس نے جواب دیا، اور سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ خود ندرت نے بھی تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ ارے تنویر صاحب، کیا ارسطو کی ہم نشینی میسر آ گئی ہے؟ صفدر نے متعجبانہ انداز میں کہا، اور تنویر استہزائیہ انداز میں ہنسنے لگا۔ ندرت، کچھ تم ہی انکشاف کرو، سعیدہ بولی۔ میرا خیال ہے فضول باتوں سے پرہیز کیا جائے، ندرت نے کہا۔ جی ہاں، پرہیز معدے کی درستگی میں معاون ہوتا ہے، تنویر آہستہ سے بولا۔ ماشاء اللہ، برجستگی بھی پیدا ہو گئی ہے۔ کیا کھا رہے ہیں آج کل تنویر صاحب؟ وہی جو ہمیشہ کھاتا تھا، صبح کو بھیگے ہوئے چنے، پھر دودھ کا ایک گلاس، 10 بجے ہلکا سا ناشتہ، سبزی ترکاریوں کا استعمال زیادہ رکھتا ہوں، تنویر نے سادگی سے کہا۔ ندرت نے ایک بار پھر چونک کر تنویر کو دیکھا۔ اب وہ پٹری سے اتر رہا تھا، لیکن چند ساعت قبل اس نے جو کچھ کہا تھا اس پہ لوگوں کو اتنی حیرت تھی کہ وہ اس کی باتوں کو بھی طنز و مزاح کی ایک قسم سمجھے، اور کسی نے کچھ نہ کہا۔ گویا اگر ہم میں سے کسی کو عقل کے اندر کمی محسوس ہو رہی ہو تو یہی غذا استعمال کرنی چاہیے، بالآخر انور بولا، بشرط یہ کہ یہ یقین ہو جائے آپ لوگوں کو کہ آپ کے اندر عقل کا عنصر موجود ہے، تنویر نے کہا، اور لڑکیوں نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ ندرت پھر چونک کر تنویر کو دیکھنے لگی تھی۔ ندرت ذرا میرے بدن میں چٹکی تو کاٹو، الہی یہ 2 دن میں کیا ماجرا ہو گیا، فریدہ شدید حیرت سے بولی۔ اس سے قبل تنویر نے ایسے چبھتے ہوئے جملے نہ کہے تھے۔ آج تو اس نے لوگوں کو حیران کر دیا تھا۔ کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہی، پھر ندرت کو کسی نے آواز دی اور وہ معذرت کر کے اٹھ گئی۔ سچ بات یہ تھی کہ لوگوں کے ذہن تنویر میں الجھ گئے تھے، اور یوں اس کی بچت بھی ہو گئی۔ پھر جبار صاحب نے تنویر کو آواز دی، وہ اسے کسی نئے دوست سے ملانا چاہتے تھے، چنانچہ تنویر بڑے سلیقے سے اٹھا اور ان کی طرف چلا گیا۔ یا خیرت، سعید نے نعرہ لگایا۔ یار یہ کیا ہو گیا؟ صفدر بولا۔ ایک بار پھر پرانی لائنوں پر سوچنا پڑے گا، یعنی یہی کہ یہ شخص احمق بن کر دوسروں کو احمق بناتا ہے۔ فضول بات ہے، وہ ہمارے لیے اجنبی نہیں ہے، اور پھر کوئی شخص اتنا سخت نہیں ہوتا کہ گھر والوں کو اس قدر پریشان کرے۔ کرنل جبار صاحب کی صحت اس کی فکر میں خراب ہوئی ہے۔ ممکن ہے حضرت کاروباری جمیلوں سے بچنا چاہتے ہوں، ناممکن۔ پھر آج کی گفتگو کو تم لوگ کیا کہو گے؟ اتفاق؟ میں تسلیم نہیں کرتا۔ اگر آپ حضرات اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ کم سخن ندیم نے پہلی بار لب کشائی کی۔ وہ میڈیکل سائنس کا ذہین ترین طالب علم تھا، بہت کم اور جامع بولتا تھا۔ ارشاد
میں نے صرف ایک اندازہ قائم کیا ہے، گو میں ابھی سائنس کی دنیا میں نووارد ہوں اور پھر تنویر صاحب کے بارے میں زیادہ جانتا بھی نہیں، لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں جو کچھ سنا ہے اس سے ایک اندازہ قائم کر سکتا ہوں۔ ارے بھائی جلدی بتاؤ، صفدر نے کہا۔ عرض کر چکا ہوں کہ تنویر صاحب کی پچھلی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اگر کچھ حالات معلوم ہو جاتے تو بہتر تھا، تاہم میرا خیال ہے کہ ان کا دماغ برقی انتشار کا شکار ہے۔ انا للہ، انور نے قرات سے کہا۔ سننے دو یار، مسخرہ پن مت کرو، صفدر نے اسے ڈانٹا۔ آپ لوگوں میں سے میڈیکل اسٹوڈنٹ جانتے ہوں گے کہ انسانی ذہن میں برق کا خاصا ذخیرہ موجود رہتا ہے۔ یہ برقی ذخیرہ ہمارے ذہنی خلیوں میں چڑھ جانے والی رطوبت کو منتشر کرتا ہے، دماغ کے کسی بھی حصے پر رطوبت کی حیت نہیں جمنے دیتا۔ بعض اوقات اس ذخیرے میں اضافہ ہو جاتا ہے تو انسانی ذہن عجیب عجیب کیفیات کا شکار ہو جاتا ہے۔ میں اس کی تشریح کر کے آپ لوگوں کو بور نہیں کروں گا۔ مسٹر تنویر کے بارے میں میرا خیال ہے کہ وہ برقی انتشار کا شکار ہیں۔ وہ ذہنی طور پر کمتر نہیں، لیکن ان کے ذہن میں موجود برقی ذخیرہ محدود ہے۔ یوں سمجھیں کسی خول میں مقید ہو گیا ہے، اس لیے پورے ذہن کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہوتی۔ ہاں، جب سوچ کی سوئی لہر اس حصے سے خارج ہوتی ہے تو وہ ذہانت سے بھرپور ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر منہاج نے بھی وہی کہا تھا جو ذہین طالب علم ندیم نے کہا۔ ڈاکٹر منہاج احمد ندیم صاحب کے بہنوئی تھے، امریکہ میں قیام پذیر تھے اور حال ہی میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ احمد نفیس صاحب کے پاس آئے تھے۔ اتفاقاً اس وقت کی نشست میں تنویر کا ذکر بھی نکل آیا اور منہاج صاحب نے اس سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے تنویر سے بہت سے سوالات کیے اور ان سوالات میں متضاد کیفیات پائیں۔ کبھی کبھی تو کوئی جواب اس قدر ذہانت سے بھرپور ہوتا کہ سننے والے دنگ رہ جاتے، لیکن زیادہ تر سوالات بوکھلاہٹ بلکہ کسی حد تک حماقت کے حامل ہوتے۔ کافی دیر تک منہاج صاحب اس سے باتیں کرتے رہے، پھر انہوں نے اپنی لڑکی نرجس کو آواز دی اور خوبصورت نرجس ان کے پاس پہنچ گئی۔ بیٹے، ان سے ملاقات ہوئی، یہ تنویر ہیں۔ ہاں ڈیڈی، ندرت نے ملایا تھا، بہت عمدہ شخصیت کے مالک ہیں، میرا خیال ہے تمہیں عمدہ کمپنی دے سکیں گے۔ آئیے تنویر صاحب، نرجس نے بے تکلفی سے کہا اور تنویر سادگی سے اٹھ گیا۔ یہاں کسی ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا ہے جبار صاحب؟ نہ صرف یہاں بلکہ میں اسے علاج کے لیے لندن اور امریکہ بھی لے جا چکا ہوں۔ اوہ، پھر کوئی خاص بات نہیں، ڈاکٹر کسی مرض کی نشاندہی نہیں کرتے؟ وثوق سے کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن دوستانہ طور پر میں کچھ عرض کروں گا۔ جی، مرض واقعی کوئی نہیں ہے، ذہنی نشوونما ہی اس انداز میں ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے دماغ کے خلیوں کی ترتیب پیدائش سے ہی ایسی ہے، برقی ذخیرے میں انتشار ہے اور اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، کرنل جبار دلچسپی سے بولے۔ اس سے قبل میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ فرمائیے، تنویر میاں نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے؟ MSc کر چکے ہیں، کیسی پوزیشن سے؟ یہی تو حیرت انگیز بات ہے ڈاکٹر، وہ سائنس کا طالب علم ہے اور اس کے اتعلیق بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ عام حالات میں وہ ایک احمق سا انسان ہے، لیکن اس نے بڑے بڑے سخت امتحانات نہایت ذہانت سے پاس کیے ہیں۔ حالائی ریسرچ سیکشن نے اسے اپنے ہاں طلب کیا تھا، میں نے اسے بھیج دیا، لیکن وہاں سے جو رپورٹ ملی وہ حیرت انگیز تھی۔ براہ کرم زبانی طور پر اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ کل شام کی چائے آپ میرے ساتھ پیجیے ڈاکٹر، میں آپ کو خلائی سرچ سینٹر کی رپورٹ پیش کر دوں گا۔ حاضر ہو جاؤں گا، مجھے مختصر کچھ بتائیے۔ ریسرچ سینٹر نے کہا کہ مسٹر تنویر قابل اعتبار نہیں ہے، کسی وقت وہ بہت عمدہ موڈ میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان سے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا حادثہ نہ کر بیٹھے۔ بہت عمدہ، اس نے معلوم کر لیا تھا۔ یہ رپورٹ میرے خیال کی تصدیق کرتی ہے۔ شکریہ مسٹر جبار، کل اس سلسلہ میں تفصیلی گفتگو کریں گے۔ دوسرے دن ڈاکٹر منہاج وقت مقررہ پر کرنل جبار کے ہاں پہنچ گئے۔ تنویر بھی موجود تھا۔ میں تنویر سے تنہائی میں کچھ گفتگو کروں گا کرنل، منہاج نے کہا۔ ضرور ڈاکٹر، کرنل جبار نے کہا، اور پھر وہ کسی بہانے سے اٹھ کر چلے گئے۔ تنویر اخلاقاً ان کے پاس آ بیٹھا۔ ہیلو تنویر۔ ہیلو انکل، تنویر نے شائستگی سے کہا۔ میں یاد ہوں تمہیں۔ نہ یاد ہونے کا کیا سوال ہے انکل، لوگ تمہارے بارے میں ایک عجیب سے احساس کا شکار ہیں، کیا تم نے اس پر غور کیا ہے کبھی؟ احساس کا شکار وہ ہیں انکل، میں تو نہیں، تنویر نے جواب دیا۔ خوب، بہت خوب، بے شک بھائی۔ ویسے تنویر بیٹے، کیا تم نے اپنے مستقبل پر غور کیا ہے کبھی؟ ڈیڈی اس کی اجازت نہیں دیتے انکل، انہوں نے میرا مستقبل اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ کہتے ہیں اس بارے میں، کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بس کچھ نہیں کہتے، ان کے نزدیک میرے اندر بہت سی کمی ہے جس کی نشاندہی وہ خود بھی نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر منہاج پرخیال انداز میں بولے، پھر کہنے لگے، اگر آپ کو کچھ کرنے کی اجازت دی جائے تنویر بیٹے، تو آپ کیا کرنا پسند کریں گے؟
ریسرچ، تحقیق، ڈیڈی کے پاس وسائل ہیں، میرے پاس صلاحیت، میں لیکن ایک اور مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ ہم لیبارٹری کہاں بنائیں گے؟ کیا مطلب؟ میں ستاروں کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں، بہت قریب سے، لیکن جب دھوپ نکل آئے گی تو کیا ہوگا؟ تنویر نے کہا۔ میں نہیں سمجھا، ڈاکٹر منہاج پریشان سے لہجے میں بولے۔ دھوپ ہوتی ہے اور ستارے، کمال ہے، اتنی سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے انکل، تنویر نے ناگوار سے انداز میں کہا۔ اوہ ہاں، ٹھیک ہی تو کہتے ہو تم، ڈاکٹر منہاج جلدی سے بولے۔ وہ غور سے تنویر کو دیکھ رہے تھے۔ سمجھ گئے نا آپ میرا مطلب؟ بخوبی۔ تو پھر میری مدد کریں انکل، تنویر لجاہت سے بولا۔ مجھے بتاؤ بیٹے، میں کیا کروں؟ ستاروں کے قریب میری ایک لیبارٹری بنوا دیں، ڈیڈی سے کہہ دیں۔ ڈاکٹر منہاج پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگے۔ میں بتاؤں، ہم ایک اونچا سا درخت لگائیں اور پھر اس کی چھاؤں پر اپنی لیبارٹری پھیلا دیں، تنویر بچوں کے سے انداز میں بولا، اور پھر چونک کر عجیب سی نگاہوں سے ڈاکٹر منہاج کی شکل دیکھنے لگا۔ کیوں؟ ڈاکٹر منہاج بغور اس کی شکل دیکھ رہے تھے۔ میرا خیال ہے میں نے کوئی احمقانہ بات کہی ہے۔ یہ اندازہ کیسے لگایا تم نے؟ کیا کہا تھا میں نے ابھی؟ لیبارٹری کی بات ہو رہی تھی، اور میں کسی درخت پر لیبارٹری بنانا چاہتا ہوں۔ ہاں شاید۔ سوری انکل، آپ مجھے پاگل نہ سمجھیں، بعض اوقات دل چاہتا ہے کہ بچوں کے سے انداز میں سوچوں، بچوں کی سی معصوم اور بے معنی گفتگو کروں۔ شاید میری شخصیت کی تکمیل نہیں ہو سکی۔ کیا مطلب؟ میری ذہنی نشو و نما میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ میرا مطلب ہے میرے ذہن کو وہ پختگی نہیں مل سکی جو میری عمر کے کسی انسان کو ملنی چاہیے تھی۔ اس کی وجہ کاش میں جان سکتا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے تنویر، ویسے لیبارٹری کے بارے میں سنجیدہ ہو۔ بالکل انکل، یہ میری خواہش ہے، لیکن صرف ایک قباحت ہے جس کی وجہ سے میں اس خواہش کا اظہار ڈیڈی سے نہیں کر سکا۔ وہ کیا؟ میں خود میں مدغم ہوں، میری شخصیت میری ذہنی کیفیت میں بال ہے۔ اگر ڈیڈی نے میری خواہش پر اگر گراں رقم خرچ کر دی اور میں وہاں کچھ بھی نہ کر سکا تو کیا مجھے ڈیڈی کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے گا؟ میرا خیال اس سے مختلف ہے تنویر۔ کیا انکل؟ کرنل جبار کو تمہارے لیے لیبارٹری تیار کر دینی چاہیے تاکہ تم مصروف ہو جاؤ، سوچو، غور کرو، اس طرح تمہاری شخصیت کی تنگی مٹ جائے گی۔ کیا یہ ممکن ہے انکل؟ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں اس کا مشورہ دوں گا، تب پھر اس سلسلہ میں آپ ہی ڈیڈی سے بات کریں۔ تم جاؤ بیٹے، کرنل جبار کو بھیج دو، میں ان سے گفتگو کروں گا۔ بہتر انکل، تنویر چلا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد کرنل جبار ڈاکٹر منہاج کے پاس آ گئے۔ میں نے تنویر کے مرض کا ایک علاج تشخیص کیا ہے کرنل۔ کیا ڈاکٹر؟ میں نے اس سے گفتگو کی ہے اور میرا نظریہ اور پختہ ہو گیا ہے۔ وہ کیا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ اس کے دماغ کا برقی خزانہ ایک ہول میں قید ہو گیا ہے جو ڈاکٹر اس کے مرض کی تشخیص نہ کر سکے۔ میں ان کے بارے میں سوائے اس کے کیا کہوں کہ ان کا انتخاب غلط تھا۔ اوہ، کرنل جبار آہستہ سے بولے، اس برقی خزانے کا ہول توڑنے کے لیے آپریشن کارآمد ہو سکتا ہے، لیکن اس خطرناک آپریشن کی ذمہ داری کوئی قبول نہیں کرے گا۔ ہول توڑنا زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن خزانے کی قوت کا اندازہ ناممکن ہے۔ ممکن ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہو اور ہول ٹوٹتے ہی وہ ابل پڑے۔ ایسی شکل میں وہ دماغ کے تمام خلیوں کو جلا دے گا، اور خدا نہ خواستہ اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، اور مستقل دیوانگی بھی۔ خدا نہ خواستہ، کرنل جبار سہم گئے۔ لیکن میرے ذہن میں ایک اور ترکیب ہے۔ وہ کیا ڈاکٹر؟ تنویر سائنس کا طالب علم رہ چکا ہے، اسے خلائی تحقیقات سے دلچسپی ہے، لیکن اسے اپنی ذہنی کمزوری کا بھی احساس ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کرنل کہ اس نے اپنے سارے امتحانات کیسے عمدہ پوزیشن سے کامیاب کیے؟ میں نہیں سمجھ سکتا، اسی برقی خزانے کی قوت سے۔ براہ کرم مجھے تفصیل سے سمجھائیں ڈاکٹر۔ امتحانات کے دوران اس کی سوچ بڑھ جاتی ہے، اس کی فکر بڑھ جاتی ہے، اور یہ معمولی سی بات تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ زیادہ سوچ سے پورا دماغ متاثر ہوتا ہے۔ یقیناً ایسی شکل میں برقی خزانے سے بھی کچھ رسنے لگتا ہے اور دماغی قوت کو ابار دیتا ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے شاید، کرنل جبار خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر بولے۔ گویا ثابت ہوا کہ گہری سوچ، غور و فکر تمیز کے لیے کسی طور نقصان دہ نہیں، بلکہ اس کے ذہن پر چھائی ہوئی دھند کو صاف کر دیتی ہے۔ اب ہم اس کے رجحان کی طرف آتے ہیں۔ کیسی انوکھی بات ہے کرنل جبار، تنویر جسے بے حد سادہ لوگ کہا جاتا ہے، اس نے اتنے مشکل سبجیکٹ میں اعلیٰ کامیابی حاصل کی۔ اس سے اس کی فطرت کے رجحان کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اگر ہم اسے اسی کی پسند کی سوچ دے دیں تو شاید وہ کچھ ظہور میں آئے جو ہمارے تصور سے باہر ہو۔ بالکل، کرنل جبار اس گفتگو میں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے تھے۔ میری رائے ہے کرنل جبار کہ آپ بیٹے کے لیے ایک بڑی رقم خرچ کریں۔ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں ڈاکٹر۔ تب آپ اس کوٹھی میں یا کسی اور مناسب جگہ اس کے لیے ایک لیبارٹری تعمیر کروا دیں اور اسے خلائی ریسرچ کے لیے آزاد چھوڑ دیں۔ اوہ، کرنل جبار کسی سوچ میں ڈوب گئے، پھر انہوں نے ایک طویل سانس لے کر گردن ہلائی۔ میں تیار ہوں ڈاکٹر۔ کیا ہے؟
انور سعید نے اخبار صفدر کے سامنے کرتے ہوئے کہا، کیا ہے اس صدی کا سب سے دلچسپ لطیفہ، یعنی پروفیسر تنویر کی لیبارٹری، جو ملک کی جدید ترین اور حسین ترین خلائی لیبارٹری ہے۔ لیکن پروفیسر تنویر؟ جی ہاں، وہ باولے؟ بھائی میں نہیں مانتا۔ ابے اپنا یار کرنل جبار کا بیٹا؟ نہیں، صفدر ہنس پڑا، خدا کی قسم، کل اخباری رپورٹر وہاں مدعو تھے، کچھ نے مسکا مارا ہے لیکن ایوننگ نیوز والے نے خوب لکھا ہے۔ کیا؟ پڑھو۔ انور نے اخبار صفدر کی طرف بڑھا دیا۔ خبر تفصیل سے تھی لیکن ایک پیرا بہت دلچسپ تھا۔ رپورٹر نے لکھا تھا، میں نے مسٹر تنویر سے پوچھا کہ اس لیب میں کیا کام ہوگا۔ اس وقت مسٹر تنویر بہت دلچسپ موڈ میں تھے۔ ایک بلند مینار کی طرف اشارہ کر کے رازدارانہ انداز میں مجھ سے پوچھا، کیا پتنگ اڑانے کے لیے اس سے عمدہ جگہ اور کوئی ہو سکتی ہے؟ تب میں نے قہقہہ لگایا اور مسٹر تنویر ناراض ہو گئے۔ حالانکہ اس منار میں ایک اعلیٰ درجے کی دوربین نصب ہے جہاں سے ستاروں کا مطالعہ بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ صرف ایک مالدار انسان کی امارت کا مظاہرہ ہے، ایک شفیق باپ سے بیٹے کی تسکین طبع کے لیے بھاری رقم خرچ کی ہے، یا در حقیقت وہاں سائنسی تحقیقات کا کام بھی ہوگا۔ ہم تو صرف اتنا کہیں گے کہ ہمارے پسماندہ ملک میں ایک ایسی لیبارٹری تعمیر ہوئی ہے تو وہاں کچھ کام بھی ہو۔ خوب خوب، صفدر نے تعریفی انداز میں کہا، مگر یار یہ سوجی کیا ان کرنل جبار کو؟ بیٹے سے چھٹکارا چاہتے ہوں گے، انور نے کہا۔ چھٹکارے کی بھی خوب رہی، اس طرح چھٹکارا کیسے مل سکتا ہے؟ کسی دن مینار سے چھلانگ لگا دے گا۔ جتنے منہ اتنی باتیں، لوگوں نے اپنے اپنے طور پر قیاس آرائیاں کی تھیں۔ کرنل جبار کسی حد تک بوکھلا گئے کیونکہ مختلف لوگوں نے مختلف خیالات پیش کیے تھے، لیکن بہرحال ڈاکٹر منہاج کی بات ان کی نگاہ میں زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ ڈاکٹر منہاج عرصہ ہوا واپس جا چکے تھے، لیکن ان سے خط و کتابت جاری تھی اور وہ ہمیشہ کرنل جبار کا دل بڑھاتے تھے۔ بظاہر تنویر بھی اس لیبارٹری سے بے حد خوش نظر آتا تھا۔ اس روز احمد نویس کی لڑکی ندرت بطور خاص اس سے ملاقات کرنے آئی تھی تو اس نے اس کا پرجوش خیر مقدم کیا تھا۔ ہیلو تنویر، ندرت نے کہا۔ اوہ ہیلو مس ندرت، تشریف لائیے، تنویر نے پرتپاک انداز میں کہا۔ یہ چپکے ہی چپکے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا اور ہمیں خبر بھی نہ دی۔ عمارت مزدوروں اور مستریوں نے تیار کی تھی، لیبارٹری کے آلات مختلف کمپنیوں نے۔ میں نے بھی کون سا کارنامہ انجام دیا ہے مس ندرت؟ ہاں کچھ کر سکا تو آپ کو ضرور اطلاع دوں گا۔ تنویر کے اس جواب سے کرنل جبار بھی کافی محفوظ ہوئے تھے۔ انہوں نے تنویر سے کہا، جاؤ تنویر میاں، ندرت بیٹی کو اپنی لیبارٹری تو دکھا دو۔ آئیے ندرت، تنویر نے کہا، اور پھر تنویر ندرت کو لیبارٹری کا ایک ایک حصہ دکھاتا پھرا۔ ندرت کی آنکھوں میں پسندیدگی کے تاثرات تھے، وہ بے حد متاثر نظر آ رہی تھی۔ تب مینار میں لگی ہوئی دوربین سے آسمان کو قریب لاتے ہوئے ندرت نے ایک خاص انداز سے کہا، میری دلی دعا ہے تنویر کہ اس لیبارٹری میں تم کوئی ایسا کارنامہ انجام دو کہ دنیا انگش بدن داں رہ جائے، اور پھر وہ لوگ جو تمہیں نکارا اور احمق سمجھتے ہیں ایسی منہ کی کھائیں کہ گردن نہ اٹھا سکیں۔ شکریہ ندرت، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں، ندرت نے دوربین سے نگاہیں ہٹا کر اسے دیکھا۔ اگر میں کوئی ایسا کارنامہ انجام دے ہی لوں تو مجھے ان لوگوں کی شرمندگی سے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ میں صرف انہیں شرمندہ دے کر خوش نہیں ہوں گا۔ میں اب بھی نہیں سمجھی تنویر۔ مس ندرت، اگر میں ایسا کوئی کارنامہ انجام دے لوں تو میرا مطلب ہے آپ کو بھی خوشی ہوگی۔ بے حد، ندرت نے سادگی سے کہا۔ آپ مجھے کیا انعام دیں گی؟ جو طلب کرو گے، ندرت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں مس ندرت، الفاظ بڑی قیمتی شے ہوتے ہیں، انہیں تولیے پھر استعمال کیجیے، تنویر نے سنجیدگی سے کہا۔ جو طلب کرو گے تنویر، ندرت نے اس بار سنجیدگی سے کہا۔ میں وارننگ دے رہا ہوں مس ندرت، پھر سوچ لیں، تنویر نے سلگتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جو طلب کرو گے تنویر، ندرت نے تیسری بار اپنے الفاظ دہرائے۔ تو سنیے مس ندرت، میں آپ سے اپنے کسی کارنامے کا انعام آپ کو طلب کروں گا، سمجھیں آپ؟ میں آپ کو مانگوں گا، بتائیے دے سکیں گی آپ خود کو؟ جواب دیں۔ ہاں تنویر، میرا وعدہ ہے۔ ندرت نے منہ دوسری طرف کر لیا اور تنویر کے بدن میں لرزش پیدا ہو گئی۔ کئی منٹ تک دونوں ایک دوسرے سے کچھ نہ بول سکے۔ پھر ندرت نے ہی گردن گھمائی اور آہستہ سے بولی، تنویر؟ ہاں؟ تنویر نے بھی اسی انداز سے جواب دیا۔ میرے وعدے پہ یقین ہے؟ ہاں۔ تو آؤ واپس چلیں، تم محنت میں مصروف ہو جاؤ اور میں انتظار میں۔ آؤ۔ اور تنویر خاموشی سے واپس چل پڑا۔ ندرت اس کے ساتھ تھی۔ اندر رہائشی کوٹھی میں کرنل جبار صاحب چائے پہ دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ان کا خیر مقدم کیا۔ دیکھ لی ندرت بیٹے تنویر کی لیبارٹری؟ جی انکل، کیسی ہے؟ بے حد حسین، بہت ہی شاندار۔ ایک دن میں تنویر صاحب کو اس میں کام کرتے ہوئے دیکھوں گی انکل، لیکن خاموشی سے، چھپ کر۔ آپ میری مدد کریں گے نا انکل؟ اوہ ہاں ضرور، کرنل جبار مسکراتے ہوئے بولے۔
میں دیکھوں گی اس خوبصورت لیبارٹری میں کیسے کام کرتے ہیں اور کام کرتے ہوئے کیسے لگتے ہیں۔ ضرور ضرور، کرنل جبار مسکراتے ہوئے بولے۔ تنویر بھی مسکرانے لگا تھا، لیکن بہت جلد اس کی مسکراہٹ سکڑ گئی، اس کے ہونٹ بند ہو گئے۔ یہ سب کچھ کیا کرے وہ، اس کا کون سا کارنامہ انجام دے؟ یہ مشینیں اس کا مذاق اڑا رہی ہیں، سائنس کی کتابیں اس کا منہ چڑھا رہی تھی۔ جو کچھ ان میں تھا کہ عمل کی دنیا سے بھی اس کا تعلق ہے، کس طرح، آخر کس طرح؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ دن رات وہ لیبارٹری میں بیٹھا ان مشینوں کو گورتا رہتا، ان کتابوں کو گورتا رہتا۔ کیا کروں، کیا کروں، کیا کروں، کیسے کروں؟ وہ اپنے بال نوچنے لگتا، دیوانوں کی سی کیفیت طاری ہو جاتی اس پر۔ رات کے آخری پہر میں وہ مینار پر چڑھ جاتا، ستاروں کو دیکھتا رہتا۔ آہ ستاروں میری مدد کرو۔ آہ، اس کی تڑپ قابل دید ہو جاتی، اس کی تھکن اس کا جوڑ جوڑ توڑ دیتی، اور اس وقت اس کا دل چاہتا خودکشی کر لے۔ کیا فائدہ اس ناگہاں بوجھ کو اٹھائے پھرنے سے، بے مقصد، فضول، بیکار۔ اور یہ اس کے تصور میں ندرت آ جاتی، ندرت پھولوں کی طرح شفاف، نرم و نازک، جس سے اس نے ایک وعدہ کیا تھا، ایک وعدہ۔ لیکن اب وہ ندرت سے کیا طلب کر سکتا تھا، کیسے طلب کر سکتا ہے؟ اور اس کے بعد زندگی اس کے لیے بے مزہ ہو جاتی، بیکار اور نکارہ زندگی۔ اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ کرنل جبار اسے دیکھتے اور ان کے دل میں انجانے وسوسے جاگ اٹھتے۔ کہیں غلط تو نہیں ہو رہا یہ سب کچھ؟ کہیں بھول تو نہیں ہوئی ہے تنویر کے سادہ ذہن پر بار ڈال کر؟ لیکن انہوں نے کبھی اس سے کچھ نہیں پوچھا، ایک بار بھی اس کی لیبارٹری نہیں گئے، اور یوں تنویر تنہا سلگتا رہا۔ اس شام ندرت کا ٹیلی فون آیا، جو تنویر نے لیبارٹری میں ہی وصول کیا۔ ہیلو مسٹر تنویر، بول رہا ہوں، اس نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بتاؤ کون ہے؟ ندرت، تنویر نے اسی انداز میں کہا۔ اوہ، ندرت ہنس پڑی۔ کیا ہو رہا ہے حضور؟ زندگی کے سارے تار الجھ گئے ہیں ندرت، سلجھائے نہیں سلجھ رہے۔ خیریت تنویر؟ ندرت نے ہمدردی اور تشویش سے پوچھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، تمہاری آواز سے مایوسی ٹپک رہی ہے۔ ہاں ندرت، میں شکست مان رہا ہوں۔ تنویر، تم بہت پریشان معلوم ہوتے ہو۔ میں آ رہی ہوں اور تم سے بات چیت کروں گی، میرا انتظار کرو۔ نہیں ندرت نہیں، میں ایک ناکام آدمی کی حیثیت سے تمہیں شکل نہیں دکھانا چاہتا، میں تم سے نہیں ملوں گا۔ مجھے غیر نہ سمجھو تنویر، میرا انتظار کرو۔ ندرت نے ٹیلی فون رکھ دیا۔ نہیں ندرت نہیں، میں تم سے نہیں ملوں گا، میں تمہیں شکست زدہ چہرہ نہیں دکھاؤں گا۔ نہیں ندرت نہیں۔ تنویر دیوانوں کی طرح کھڑا ہو گیا، اس کا سر چکرا رہا تھا، ذہن تاریک ہوا جا رہا تھا۔ ندرت آ رہی ہے، وہ اسے پوچھے گی کہ وہ کیوں پریشان ہے۔ کیا جواب دوں گا اسے؟ یہی کہ دیکھ، ناکام انسان کی شکل دیکھ۔ سنا ندرت، میں دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا، میں زمین کا بوجھ ہوں، اس دنیا میں میرا وجود غیر ضروری ہے۔ میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، میں اس وعدے کو پورا نہیں کر سکتا۔ نہیں، میں اس کا سامنا نہیں کروں گا، مجھے یہاں سے دور چلا جانا چاہیے، بہت دور۔ میں ندرت کا سامنا نہیں کروں گا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا، جوتے کے تسمے باندھے اور باہر نکل آیا۔ اس کا رخ پورٹریکو کی جانب تھا۔ پورٹریکو میں پہنچ کر اس نے اپنی کار کا دروازہ کھولا۔ کسی نے توجہ نہیں دی، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس نے کار اسٹارٹ کی اور کوٹھی سے نکل آیا۔ کہاں جائے؟ ندرت آتی ہوگی، اسے معلوم ہوگا کہ وہ بھی نکلا ہے تو وہ اس کا تعاقب کرے گی۔ نہیں، میں ندرت کا سامنا کسی طور نہیں کروں گا۔ نہیں نہیں۔ اس نے پوری قوت سے گاڑی اٹھائی اور جو سڑک سامنے آئی اس پر دوڑ پڑا۔ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ اور پھر ٹاپ گیئر میں گاڑی ڈال کر اس نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ ڈیش بورڈ پر نگاہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، رفتار بتانے والی سوئی کہیں جائے، یہ بھاگتی ہوئی زمین اسے دلکش لگ رہی تھی۔ دوڑتے ہوئے درخت نگاہوں کے سامنے ٹکتے ہی نہ تھے۔ زندگی کی یہ دوڑ زیادہ پرسکون ہے، کیسی پرسکون ہے، لامتناہی سکون۔ روشنیاں، دھماکے، یہ روشنیاں دماغ میں کہاں سے گھس آئیں؟ زندگی کیسی تکلیف دہ ہے۔ یہ کیسی ٹیس ہے۔ اور یہ اس کا آخری احساس تھا، آخری احساس۔ کار کا اگلا حصہ درخت پر چڑھ گیا تھا اور تیز ہارن کی آواز میں مسلسل چیخ رہا تھا۔ سرجن ممتاز نے کرنل جبار کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور کرنل جبار نے ویران نگاہیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ آپریشن کامیاب رہا ہے کرنل، میں بہت پر امید ہوں۔ کامیاب رہا ہے؟ کرنل جبار آہستہ سے بولے، پھر اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ آپریشن کامیاب رہا ہے ڈاکٹر، آپریشن کامیاب رہا ہے۔ وہ سرجن ممتاز سے لپٹ گئے۔ ذہن کو قابو میں رکھیے، آپ ہمت ہار بیٹھے تو کچھ نہ ہو سکے گا، بڑی دقتیں پیش آئیں گی، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے۔ میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر، آپریشن ٹھیک رہا ہے۔ ہاں، 4 بجے تک ہم نا امید تھے، لیکن اب میں مکمل طور سے پر امید ہوں۔ انشاءاللہ تنویر میاں بچ جائیں گے۔ کوئی خطرہ تو نہیں ہے ڈاکٹر؟ میرا مطلب ہے یہ معاملات خدا پر چھوڑ دیں۔ آپ باپ ضرور ہیں، لیکن ہم سب حادثات کی دنیا میں سانس لے رہے ہیں۔ بعض حادثے زندگی کا روگ بن جاتے ہیں، لیکن انسان کو حوصلہ رکھنا چاہیے۔ آپ خود کو آنے والے حالات کے لیے تیار رکھیں کرنل صاحب۔ براہ کرم معموں میں بات نہ کریں ڈاکٹر۔
تنویر میاں کی زندگی ہی ایک معجزہ ہے، خدا کی قدرت کا مظہر ہے۔ سر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ میرا خیال ہے ذہن کے خلیے ایک دوسرے سے نہ جڑ سکیں گے۔ آپ کو ایک پاگل بیٹا برداشت کرنا پڑے گا کرنل صاحب، میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ کرنل جبار ساکت کھڑے رہ گئے۔ سرجن ممتاز اس غمگین منظر کی تاب نہ لا کر آگے بڑھ گئے۔ پاگل وہ کب نہیں تھا، اب صرف میرے کپڑے ہی تو پھاڑے گا۔ ٹھیک ہے میرا تنویر۔ انہوں نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ دیے، تب پھر کسی نے ان کے بازو سے سر لگا دیا۔ انکل، یہ ندرت کی آواز تھی، غم و اندوں میں ڈوبی ہوئی۔ ندرت بیٹے، کرنل صاحب اپنا فوجی وقار کھو بیٹھے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ندرت بھی سسکیاں بھر رہی تھی۔ تب احمد نفیس آگے بڑھ گئے۔ کرنل، انہوں نے کرنل جبار کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ہاں وہ زندہ ہے، مرا نہیں ہے نفیس۔ لیکن کیا انکل؟ ندرت نے سسکیاں روکتے ہوئے پوچھا۔ تنویر اب نہ جانے کس شکل میں سامنے آئے گا ندرت، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں ایک لاش مل جائے گی، سانس لیتی ہوئی لاش، جو نہ جانے کیسی ہوگی، لیکن مجھے اپنے تنویر کی زندگی درکار ہے۔ میں صرف اپنے تنویر کی جیتی جاگتی شکل دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپریشن ہو چکا جبار؟ احمد نفیس نے پوچھا۔ ہاں، ابھی سرجن ممتاز باہر آئے تھے۔ کیا بتا رہے تھے؟ ابھی آپریشن کامیاب رہا ہے، لیکن سرجن ممتاز کو یقین ہے کہ دماغی حالت درست نہ ہو سکے گی۔ سر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا ہے، چہرے پر بھی بہت سے زخم ہیں۔ اوہ، ندرت نے ایک سسکی سی لی۔ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں انکل؟ شاید ابھی اجازت نہ ملے، کرنل جبار ایک سر سانس لے کر بولے، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ نرس کرسی دھکیلتی ہوئی لائی اور سب کھڑے ہو گئے۔ تنویر کا پورا چہرہ پٹیوں سے ڈھکا ہوا تھا، ہونٹ اور ناک کا کچھ حصہ کھلا ہوا تھا، شاید سانس لینے کے لیے۔ تنویر بیٹے، کرنل جبار جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ یہاں کون کون ہے ڈیڈی؟ تنویر نے باری آواز میں پوچھا۔ میں، نفیس صاحب اور ندرت۔ ندرت جلدی سے اس کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے اپنا ہاتھ تنویر کے بازو پر رکھ دیا۔ تنویر نے کرسی پر کھسکنے کی کوشش کی۔ سوری ندرت، اگر تم برا نہ محسوس کرو تو یہاں سے چلی جاؤ۔ ڈیڈی، اس نے زور سے کرنل جبار کو آواز دی۔ بیٹے، کرنل جبار جلدی سے اس کے نزدیک پہنچ گئے۔ ڈیڈی، میری طرف سے ان سے معذرت کر لیں۔ براہ کرم سب لوگ کمرے سے باہر نکل جائیں۔ میں اپنی مکروہ شکل خود تک محدود رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن تنویر بیٹے، یہ تو اپنے ہیں۔ دیکھو ندرت کس بے چینی سے تمہاری پٹیاں کھلنے کی منتظر ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا ہے ڈیڈی، ممکن ہے یہ میری شکل دیکھ کر چیخ پڑے۔ نہیں ڈیڈی نہیں، براہ کرم مجھے خود میں گم رہنے دیں۔ ندرت پلیز تم باہر چلی جاؤ۔ انکل، میں آپ سے شرمندہ ہوں، پلیز۔ احمد نفیس نے ندرت کی طرف دیکھا۔ ندرت کے چہرے پر غم کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ اس وقت ان کی مان لو ندرت بیٹے، اسے ایک گہرا احساس ہے۔ کرنل جبار نے ندرت کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ندرت احمد نفیس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر پٹیاں کھولو، کرنل جبار نے کہا۔ وہ لوگ چلے گئے ڈیڈی۔ ہاں بیٹے، کرنل جبار نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ڈیڈی، کیا آپ میری شکل برداشت کر سکیں گے؟ تنویر، میں تیرا باپ ہوں بیٹے، مجھے تیری خوشبو سے عشق ہے، مجھے تیرے وجود سے محبت ہے۔ تیری شکل، اور پھر یہ تیرا وہم ہے، تیری شکل اتنی خراب نہیں ہوئی ہوگی۔ تنویر کے ہونٹوں پر ایک حزینہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نرس نے اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ تنویر نے ٹٹول کر ان ہاتھوں کا لمس محسوس کیا اور پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، سسٹر۔ حوصلہ رکھیے مسٹر تنویر، آپ نہ جانے کیسی گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا آپ میری ایک بات پر یقین کریں گی سسٹر؟ ہاں ضرور، کیا بات ہے؟ میں جانتا ہوں کہ میرا چہرہ بھیانک ہو گیا ہے، میں چشمے تصور سے اپنی بھیانک شبیہ دیکھ سکتا ہوں۔ خیر جانے دیں، پٹی کھول لیں، آپ خود دیکھ لیں گے۔ اوہ، سرجن آ گئے۔ آپ کرسی کی پشت پر گردن ٹکا دیں۔ ہیلو تنویر، سرجن ممتاز کی شفقت بھری آواز ابھری۔ ہیلو ڈاکٹر، تیار ہو بھائی؟ ہاں ڈاکٹر، نہ تیار ہونے کی کیا بات ہے، میں اپنی کیفیت سے واقف ہوں۔ کہیے تو پیش گوئی کر دوں، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو یہ بھی صحیح ہے۔ میرے سر کے ٹکڑے ہو گئے تھے ڈاکٹر، لیکن میرا ذہنی توازن درست ہے۔ میری بینائی کی نسیں درمیان سے کٹ گئی تھی، آپ نے انہیں نہایت چابک دستی سے جوڑا ہے، لیکن آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ میری بینائی بحال ہو سکے گی۔ یہ تو پیش گوئی نہ ہوئی تنویر میاں، یہ بات تو نرس یا ڈاکٹر بھی تمہیں بتا سکتا ہے۔ پیش گوئی تو میں اب کر رہا ہوں ڈاکٹر۔ سنو، میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہیں، پٹی کھلنے کے بعد میں ہر چیز بخوبی دیکھ سکوں گا، لیکن میرا چہرہ مسخ ہو چکا ہے۔ خوب، بھائی ہماری دعا ہے کہ تمہاری پیش گوئی درست نکلے، ڈاکٹر ممتاز نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ نرس کی مدد سے تنویر کی پٹی کھولنے لگے۔ جوں تنویر کی شکل نمایاں ہوتی جا رہی تھی، کرنل جبار کی سانس چڑھی جا رہی تھی، اور پھر پورا چہرہ کھلنے پر انہوں نے بمشکل تمام کرب کی چیخ روکی تھی۔ تنویر کا چہرہ کافی بدنما ہو گیا تھا، اس کا گال نئے گوشت سے سفید پڑ گیا تھا، ناک ٹیڑھی ہو گئی تھی، بائیں گال پر زخم کا نشان پڑ گیا تھا، اور سب سے بدنما داغ پیشانی کا تھا۔
جو ناک کے بانسے سے 2 حصوں میں منقسم ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے انتہائی جبر کر کے اپنے چہرے کے تاثرات بحال کیے۔ تنویر آنکھیں کھول رہا تھا، اس کے چہرے پر بے پناہ عزم، بے پناہ سکون تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں اور پھر اس نے کرنل جبار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں ڈیڈی، بالکل صاف، شکر ہے خدا کا، شکر ہے۔ کرنل جبار اس کی طرف لپکے اور اسے سینے سے لپٹا لیا۔ شکریہ ڈاکٹر ممتاز، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی وقت احمد نفیس صاحب نے اندر جھانکا۔ مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا بھیا، وہ بولے۔ آ جائیے نفیس انکل، آپ بھی تماشا دیکھ لیں، اور ہاں ندرت کو بھی بلا لیں، اس کی بات شاید باہر بھی سن لی گئی تھی۔ ندرت ایک دم اندر گھس آئی۔ احمد نفیس نے اس کی شکل دیکھی، ٹھٹک گئے، لیکن تنویر ندرت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ندرت نے تنویر کی شکل دیکھی، اس کی آنکھوں میں درد بھر آیا اور پھر بے اختیار آگے بڑھی اور اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر تنویر کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ تنویر، تنویر، تمہاری آنکھیں، تمہاری آنکھیں، میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں ندرت، تنویر نے کہا۔ خدا کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے۔ ندرت نے سکون کی گہری سانس لی اور تنویر کے چہرے پر حیرت کے نقوش ابھر آئے۔ وہ تعجب خیز نگاہوں سے ندرت کو دیکھ رہا تھا۔ میرا چہرہ دیکھا ندرت؟ تم اس چہرے کے ساتھ بھی زندہ رہ سکتے ہو تنویر۔ زندگی اس تبدیلی سے زیادہ قیمتی ہے۔ کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے، ندرت نے جواب دیا، اور تنویر نے ایک گہری سانس لی۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے ڈاکٹر ممتاز سے بولا، ہمیں اجازت ڈاکٹر؟ انتہائی مسرت کے ساتھ۔ آؤ ندرت، آئیے ڈیڈی، آئیے انکل۔ تنویر نے ڈاکٹر سے ہاتھ ملایا اور پھر وہ لوگ باہر نکل آئے۔ خدا کی پناہ، اف، لا حول ولا قوت، توبہ توبہ، اوف اللہ، یہ تنویر ہے؟ بے شمار آوازیں دبی دبی، لیکن تنویر نے ایک ایک آواز سنی اور اس کے ہونٹوں پر حقارت امیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ ندرت، اس نے موقع ملتے ہی ندرت سے کہا، آوازیں سن رہی ہو؟ چھچورے لوگ ہیں، ان کی باتوں پر کون کان دھرے؟ ندرت منہ بنا کر بولی، ہاں ندرت، یہ ہمارے ہاں پارٹی میں شریک ہوئے ہیں، میرے غسل صحت میں مجھے نئی زندگی کی مبارکباد دینے، لیکن ان کے اندر کیا ہے دیکھ رہی ہو ندرت؟ یہ اندر سے کس قدر سیاہ ہیں۔ کیا ان مصنوعی انسانوں کی میت میں دم نہ گھٹے ندرت؟ لعنت بھیجو، ندرت نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ ندرت، تنویر نے اس سے مخاطب کیا، تم اتنی اجنبی کیوں ہو؟ کیا مطلب؟ تم ان لوگوں سے جدا کیوں ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو تنویر؟ ندرت نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے تمہارا باطن دیکھ لیا ہے ندرت، مجھے معاف کر دینا، اگر یہ صرف ہمدردی، صرف اثار ہوتا تو میں تمہیں بھی ان لوگوں میں شمار کرتا۔ میں تم سے بہت کام لوں گا ندرت، میں جانتا ہوں تم مجھے چاہتی ہو، میں جانتا ہوں تم پر میری اس شکل کا کوئی اثر نہیں ہے، تم میری روح سے پیار کرتی ہو، تمہارا پیار اظہار سے پاک ہے، اور ندرت، میں بھی تمہاری روح سے پیار کرتا ہوں، اپنی روح کی گہرائیوں سے تمہیں چاہتا ہوں، سمجھی؟ دنیا میں تمہارے علاوہ کسی کو اپنا نہیں سمجھتا، اس بات کو یاد رکھنا۔ آؤ، مذاق اڑانے والے مذاق اڑائیں، آؤ۔ تنویر نے بے تکلفی سے ندرت کا ہاتھ پکڑا اور لڑکے لڑکیوں کے غول کی طرف بڑھ گیا۔ مبارک تنویر، مبارک تنویر، نئی زندگی مبارک۔ بہت سی آوازیں ابھریں، لیکن تنویر نے کسی کا شکریہ نہیں ادا کیا۔ وہ مسکراتا ہوا بیٹھ گیا۔ اور اس چاند سورج کی جوڑی کو بھی تو مبارکباد دو، سعیدہ نے کہا۔ تنویر مسکراتے ہوئے بولا، وہی بات کہو سعیدہ جو تمہارے ذہن میں پہلے گونجی تھی، تاریکی اور روشنی کی جوڑی۔ اصل میں تم یہی کہنا چاہتی تھی نا؟ کیوں؟ سعیدہ کے چہرے پر بوکھلاہٹ نظر آئی تھی۔ کتنا فرق ہے ظاہر اور باطن میں۔ کیوں مسٹر صفدر، سنا ہے سعیدہ سے آپ کی منگنی ہونے والی ہے، سنا ہے کہ آپ دونوں اور آپ کے والدین تیار ہیں، لیکن سعیدہ تم سے بھی مخلص نہیں، اس نے نوید کو آخری خط لکھا ہے۔ کیوں مسٹر نوید، کیا اس خط میں آپ سے جواب نہیں طلب کیا گیا؟ سعیدہ اور نوید دونوں کا چہرہ فق ہو گیا تھا اور صفدر ہونکوں کی طرح ان دونوں کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اوہ، شاید میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو اس محفل میں نہیں کہنی چاہیے تھی، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں سعیدہ، یہ صفدر بھی کون سا صاف ہے، اس نے آج بھی فریدہ کو خط لکھ کر گول باغ بلایا ہے، اور فریدہ اس پارٹی سے وہیں جائے گی۔ یہ دیکھو، تنویر نے جپٹ کر فریدہ کا پرس چھین لیا اور پھر اس نے فریدہ کے پرس سے ہاتھ نکال کر سعیدہ کی گود میں ڈال دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے تنویر، صفدر غرایا۔ اصل میں تم لوگوں کے مصنوعی پن کی پول کھول رہا تھا۔ کس کس کی بات کروں؟ انور تمہاری، یوسف تمہاری، شکیلہ تمہاری، برے لوگ ہو تم، تمہیں میری زندگی پہ حیرت ہے، تم میں سے ایک بھی اس پارٹی میں خلوص دل سے نہیں شریک ہوا۔ تم سب یہ معلوم کرنے آئے ہو کہ میری زندگی کا کیا بنا ہے، تم یہ دیکھنے آئے ہو کہ میری شکل کیسی ہے۔ تنویر، انور کھڑا ہو گیا۔ ہاں، اس میں برا منانے کی کیا ضرورت ہے بھائی، بیٹھو، بہرحال تم میرے مہمان ہو، میرے دوست ہو، جیسے بھی مجھے گوارا ہو۔ بس میں کہنا چاہتا تھا کہ مصنوعی پن چھوڑو، حقیقت کی دنیا میں آ جاؤ۔ تم ہماری توہین کر رہے ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کروں۔
بیٹھو، کھاؤ پیو، جس کے لیے آئے ہو وہ کرو اور چلے جاؤ۔ اور ندرت، تنویر ندرت کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف بڑھ گیا۔ سب گمسم تھے، سب حیران تھے، سب ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اسے سب کیسے معلوم ہو گیا؟ مگر اس نے ہماری توہین کی ہے، کیوں نہ ہم سب چلیں؟ دیکھو دوستو، کیوں پریشان ہو؟ آئندہ اس پر لعنت بھیج دیں گے۔ کیا سمجھتا ہے خود کو؟ میں نہیں بیٹھوں گی، سعیدہ نے کہا۔ میں بھی نہیں بیٹھوں گی، فریدہ بولی۔ مناسب نہیں ہے سعیدہ، مناسب موقع نہیں فریدہ، اپنے معاملات ہم خود طے کر لیں گے۔ اس وقت یہاں سے جانے کا مطلب ہے کہ بات بزرگوں تک پہنچ جائے، اور بزرگوں کو حقیقت معلوم ہو گئی تو اور سب کے پیروں کی جان نکل گئی۔ ہلو ندرت، تنویر نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے کتاب ایک اسٹول پر رکھ کر پاؤں پھیلا دیے۔ ندرت اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو تنویر؟ کام، تنویر نے جواب دیا۔ اتنا کام نہ کرو۔ نہیں ندرت، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں کچھ کر کے دکھاؤں گا اور اس کے بعد تمہیں اپنا بنا لوں گا۔ میں اپنا وعدہ پورا کیے بغیر تمہارا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی شرط واپس لی بابا، میں تمہاری زندگی کی گاہک نہیں ہوں۔ مردوں کی شان کے خلاف ہے ندرت، وعدہ پورا کرنے دو، ورنہ ہمیشہ تمہارے سامنے شرمندہ رہنا پڑے گا، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن تنویر، بہت تھوڑا سا انتظار، بہت تھوڑا سا، تنویر نے کہا، اور ندرت شرما گئی۔ تنویر اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے عجیب انداز میں اسے آواز دی، ندرت۔ ندرت شرمائے ہوئے انداز میں بولی۔ ندرت، تمہیں یہ دنیا کیسی لگتی ہے؟ کیا مطلب؟ کیا ان مصنوعی انسانوں میں تمہارا دل لگ جاتا ہے؟ کیسے چھچورے، کیسے اجنبی شخصیت کے مالک ہیں یہاں کے رہنے والے، سب ایک دوسرے سے نا آشنا، کسی کو کسی کے ساتھ پیار نہیں۔ ندرت، مجھے یہ دنیا بالکل پسند نہیں ہے۔ میری خواہش ہے کہ ایک طویل عرصہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ دوں، ان چمکدار ستاروں کے درمیان سیر کروں، ان پر زندگی تلاش کروں، دیکھوں وہاں کے انسان کیسے ہیں، دیکھوں وہاں کی کیا کیفیت ہے۔ ندرت، اگر میں ستاروں کی سیر کو جاؤں تو کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ ہاں، ندرت ہنس پڑی، لیکن تنویر کے چہرے پر سنجیدگی تھی، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ایک رمق بھی نہیں آئی تھی۔ تم میری بات کو مذاق میں ٹال رہی ہو۔ سنو ندرت، میں تمہیں بھی اپنا شریک زندگی نہ بناتا، لیکن تم ذرا مختلف ہو تھوڑی سی، اور پھر میں تمہیں پیار کرتا ہوں۔ پھر غور کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو، تمہیں اپنوں کو چھوڑنا پسند نہ آئے۔ کیا تم ستاروں پر جانے کے لیے کوئی راکٹ بنا رہے ہو؟ ہاں، یہی سمجھ لو۔ تب میں تمہارے ساتھ ضرور ہوں گی، میرا وعدہ۔ شکریہ ندرت، میں نے تمہارا اقرار ذہن نشین کر لیا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ کوئی میرا شریک سفر ہوگا، تنویر نے کہا، اور ندرت ہنستی رہی۔ تنویر کے ہونٹوں پر بھی عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ کرنل جبار مطمئن تھے، تنویر پرسکون تھا۔ وہ دن رات اپنی لیبارٹری میں مصروف رہتا تھا۔ کرنل جبار سے اس کی ملاقات بہت کم ہوتی تھی۔ بہرحال اب کوئی ایسی بات نہیں تھی جو قابل تشویش ہوتی۔ تنویر کا صحیح الدماغ ہی رہ جانا بہت حیرت انگیز بات تھی۔ اس کی مصروفیات کیا ہیں، اس کے بارے میں کرنل جبار کو فکر بہت تھی۔ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی کرے۔ ندرت البتہ کبھی کبھی تنویر کے پاس آ جاتی تھی۔ کئی بار وہ مزاحیہ انداز میں پوچھ چکی تھی کہ راکٹ کب تیار ہو رہا ہے؟ بہت جلد ندرت، لیکن تم اپنے وعدے سے تو نہ پھرو گی؟ جی نہیں، ہرگز نہیں، ندرت ہنس پڑتی۔ اس طرح طویل عرصہ گزر گیا، اور پھر ایک شام تنویر خود کرنل جبار کے پاس آیا۔ ڈیڈی، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ ہاں، کیا بات ہے بیٹے؟ میں ایک طویل عرصہ کے لیے یہاں سے دور جانا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دے دیں گے؟ ضرور، اگر تمہاری خواہش ہے تو میں کیسے منع کر سکتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ ڈیڈی، آپ نے میرا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا۔ اور ہاں، آپ کو یاد نہیں کہ 27 دسمبر میری سالگرہ کا دن ہے؟ کیوں یاد نہیں؟ کرنل جبار مسکرائے۔ لیکن اب تو بہت مختصر سا وقت رہ گیا ہے، چھپ گئے کارڈ وغیرہ، تنویر نے کہا، اور کرنل جبار نے ملازم کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی، اور پھر ملازم کے آنے کے بعد اس سے کارڈ لانے کو کہا۔ خوبصورت کارڈ دیکھ کر تنویر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو آپ نے سارے انتظامات مکمل کرا لی؟ ہاں۔ کارڈ بچے ہیں ڈیڈی؟ ہاں، کیوں نہیں، مجھے دے دیں۔ اس بار میں پریس کے نمائندوں اور کچھ لوگوں کو مدعو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ سالگرہ والے دن میں اپنی ایک ایجاد پریس کے سامنے پیش کروں گا۔ اوہ، ویری گڈ، تو تم کچھ ایجاد کر چکے ہو؟ ہاں ڈیڈی، تنویر نے سنجیدگی سے کہا۔ اور ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ اسی دن بتاؤں گا ڈیڈی۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسی تمہاری مرضی۔ کارڈ موجود ہیں، کرنل جبار نے کہا، اور تنویر مسکراتا ہوا چلا گیا۔ اس سے قبل بھی تنویر کی سالگرہ کی پارٹی ہوتی تھی، لیکن اتنا اہتمام کبھی نہیں ہوا تھا۔ کوٹھی بقائے نور بنی ہوئی تھی، آرکیسٹرا بج رہا تھا، مہمان خوبصورت لباسوں میں ملبوس ہوش گپیاں کر رہے تھے۔ ایک طرف پریس کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے۔ تنویر بھی اعلیٰ درجے کے سوٹ میں ملبوس تھا، لیکن اس کا چہرہ اتنا ہی خوفناک لگ رہا تھا۔ بہت سی لڑکیوں نے اسے دیکھ کر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ ڈاکٹر منہاج بھی آج کل آئے ہوئے تھے۔
تنویر کی بدلی ہوئی شکل پر انہوں نے افسوس کیا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد انہوں نے کرنل جبار سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کر دی تھی، اور پھر سب کچھ سن کر وہ بولے، ممکن ہے تم لوگ میری بات کا مذاق اڑاؤ، لیکن میں اپنے تمام تجربے کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ اس کے دماغ کا برقی ہول ٹوٹ گیا ہے اور اس کے ذہن کے سارے خلیوں نے وہ قوت قبول کر لی ہے، اور اب وہ ذہنی طور پر عام انسانوں سے سینکڑوں گنا زیادہ طاقتور ہے۔ کچھ لوگ ڈاکٹر منہاج کی بات سن کر مسکرائے تھے اور ڈاکٹر کے ہونٹ سکڑ گئے تھے۔ تمام تقریبات ختم ہو گئی تو تنویر سے اس کی ایجاد کی نمائش کی درخواست کی گئی اور اس نے گردن جھکا دی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ اپنی لیبارٹری کی طرف بڑھ گیا۔ لوگ خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تقریباً آدھ گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آیا تو ایک عجیب سے لباس میں تھا۔ سادہ رنگ کے اس لباس میں بے شمار برقی بٹن لگے ہوئے تھے، بہت سی بتیاں اور ڈائل روشن تھے۔ وہ پریس کے نمائندوں کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حضرات، اس کی آواز ابھری، میں نے ایک چھوٹی سی ایجاد کی ہے۔ میری ایجاد یہ لباس ہے، لیکن یہ انوکھا لباس بہت سی خصوصیات کا حامل ہے۔ اسے پہن کر دنیا میری نگاہوں میں روشن ہو جاتی ہے۔ یہ مصنوعی دنیا مصنوعی انسانوں سے لبریز ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جب میں نے یہ لباس پہن کر اس دنیا کو دیکھا تو یہ غلاظت کا ایک ڈھیر نظر آئی جس کے تعفن میں سانس لینا مشکل ہے۔ یہاں ہر شخص نفس کا بندہ ہے، ہر ایک اپنے بارے میں سوچتا ہے، ہر ایک نے اپنے اوپر مصنوعی خول چڑھا رکھا ہے، اندر سے کچھ باہر سے کچھ۔ آپ یقین کریں ان غلیظ انسانوں کے درمیان سانس لینا مشکل ہے۔ مجھے آپ کی یہ دنیا اس قدر گنونی نظر آئی کہ میں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہاں، ان خوبصورت کیڑے مکوڑوں کے جسم سے گندگی اڑتی ہے، اس گھٹن میں سانس لینا مشکل ہے۔ تب میں نے اپنے لباس میں کچھ اور تبدیلیاں کی اور میں اس قابل ہو گیا کہ آپ کی اس دنیا کو چھوڑ دوں، ایک محسوس عرصہ کے لیے یا ہمیشہ کے لیے۔ میرے ڈیڈی نے مجھے اجازت دے دی ہے، اس لیے وہ رکا اور پھر اس نے ندرت کو اشارہ کیا۔ ندرت، کیا آپ میرے قریب آنا پسند کریں گی؟ لوگوں نے مضحکہ خیز انداز میں اسے دیکھا اور ندرت بادل نہاستہ اس کے قریب پہنچ گئی۔ مجھے دنیا میں صرف دو انسانوں سے الفت ہے، میرے ڈیڈی اور ندرت۔ اس نے ندرت کا بازو پکڑ لیا اور ندرت کو اپنے بدن میں عجیب سی گرمی محسوس ہوئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی محسوس حرارت اس کے بدن میں داخل ہو رہی ہو۔ میں نے اپنے پیارے ڈیڈی سے اجازت لے لی ہے ایک طویل سفر کے لیے، اور ندرت نے میرے ساتھ جانے کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ میرے دوستو، میں کوئی ایسی ایجاد نہیں کر سکا کہ تمہاری دنیا کا تعفن دور کر دوں۔ جن کا ضمیر ہی گندگی سے بنا ہوا ہے، انہیں بدلنا کیسے ممکن ہے؟ اس لیے اس نے خود ہی دنیا چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو خدا حافظ دوستو، خدا حافظ ڈیڈی، آپ نے مجھے اپنی دنیا میں لا کر غلطی کی تھی۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ تنویر نے اپنے لباس میں لگے ہوئے بٹن دبائے اور اچانک اس کے بدن پر چمکدار شعلوں کا ایک ہول نمودار ہو گیا۔ ندرت بھی اس ہول میں چھپ گئی تھی۔ خدا حافظ۔ تنویر نے ہاتھ اوپر اٹھایا اور روشنی تیز ہو گئی، تیز اور تیز، اتنی تیز کہ لوگوں کو آنکھوں پر ہاتھ رکھ لینا پڑے، اور پھر جب انہیں روشنی کے ختم ہونے کا احساس ہوا تو انہوں نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے، لیکن اب وہاں کچھ نہ تھا۔ ہاں، آسمان کی بلندیوں کی جانب ایک روشن نقطہ پرواز کر رہا تھا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔